Subscribe now and press the bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کے بغیر نیکیاں برباد کی۔ بیرون ملک میں ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ لے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ وکیل نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ گنہگار ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی اگر کلمہ نہ پڑھے، وکیل نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگا اگر کلمہ نہ پڑھے اور بڑا نیک ہو، مثلا اس نے روشنی ایجاد کی، مہمان خانے بنوائے، اچھے کام کیے، پھر بھی وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ وکیل نے کہا پھر بھی نہیں جائے گا۔ اس نے کہا دیکھیے کتنی ناانصافی ہے کہ اسلام میں عدل نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک آدمی گناہگار ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں، لیکن ایک آدمی سارے اچھے کام کرتا ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھتا تو اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ ہاں بھائی اصول تو یہی ہے۔ کہنے لگا یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ وکیل نے کہا دیکھو بھائی، ہم آج کل جو ریاضی پڑھتے ہیں، جس پر ہماری سائنس کی بنیاد ہے، جس پر ہم کہتے ہیں کہ فطرت کے قوانین لاگو ہیں، اسی کی مثال دی جاتی ہے۔ فرض کریں کوئی آدمی اگر ایک کا عدد لکھ دیتا ہے اور پھر اس کے رائٹ طرف 0 0 0 لکھتا چلا جاتا ہے، تو ہر 0 جو لگتی چلی جائے گی تو وہ اس کی ویلیو کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ جتنی 0 لگاتا جائے گا ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر یہ آدمی ایک لگانا تو بھول گیا یا نہیں لگاتا اور صرف 0 0 لگاتا چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو جی میں نے تو 10 ارب 0 لکھ دی تو اس کی ویلیو تو 0 ہی ہے، کہا جائے گا کہ ان تمام 0 کی ویلیو تو اس ایک کی وجہ سے ہونی تھی۔ جب آپ نے ایک ہی نہ لکھا تو اب چاہے جتنی مرضی 0 لکھتے رہو، اس کی ویلیو تو نہیں۔ اسی طرح جو اللہ کو نہیں مانتا تو پھر اس کے کاموں کی ویلیو بھی 0 ہوتی ہے۔ جب تک ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو نہ مانے۔ وہ کہنے لگا کہ بات تو آپ نے ٹھیک کی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ فقیر نے کہا کہ اچھا اب ایک دوسری مثال سمجھی۔ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا اللہ رب العزت کے خالق کے کائنات، مالک کے کائنات اور وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ کسی ملک کے اندر رہے اور بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لے، مگر گنہگار ہو تو بادشاہ تھوڑی بہت تو سزا دیتا رہتا ہے یا اس کو تنبیہ کرتا رہتا ہے، مگر اسے اپنا شہری بنانے کا موقع دیتا ہے۔ ایک آدمی بادشاہ کا غدار ہوں اور کہے کہ میں بادشاہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو اسے پھر کبھی بھی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا، کہے گا کہ اس آدمی کا تو فوراً سر قلم کر دینا چاہیے۔ بات ایسی ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو کلمے کی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تصور بڑی نعمت ہے۔